الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو اس درس رمضان کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کے درس میں انشاءاللہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے معمولات میں سے دو خاص معمولات بیان کیے جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ چند سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو آپ کے معمولات تھے، ان میں سے دو خاص معمولات کا ذکر حدیث میں آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، انسانوں میں سب سے زیادہ سخی آپ تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے. اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہر رمضان میں ہر رات میں ملاقات ہوتی تھی، تو ہر رات میں آپ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کا دور کرتے تھے. ہر رات میں رمضان کی مل رہے ہیں اور قرآن کا دور ہو رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سخاوت وہ تیز ہوا سے بھی رمضان میں زیادہ ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ دو خاص معمولات ہیں رمضان میں. ایک معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رات کو قرآن کا دور فرماتے تھے، اس لیے اس کو شہر القرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے.
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اللہ نے اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا. فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اور پھر وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ تدریجن نازل ہوا. اس لیے اس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کثرت سے قرآن پڑھنا وسلم کے معمولات میں سے ہے، اور رمضان کے خصوصی معمولات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں زیادہ قرآن پڑھے، ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور کم از کم ایک قرآن کریم ضرور ختم کرے، اور اللہ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو ختم کیا جائے. دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، وہ ہے سخاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت وہ تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی سخاوت فرمایا کرتے تھے، اور اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی اتنی جگہ پر وہ بکریاں پھیلی ہوئی تھی. آپ نے ایک شخص کو عطا فرمائی، تو وہ گیا اپنے گاؤں، اور اس نے جا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ وہ ایسی ہستی ہے، ایسی مبارک ہستی ہے، ایسے سخاوت کرنے والے ہیں کہ ان کی سخاوت کے بعد پھر انسان کو فقر کا خوف نہیں ہوتا، انسان سے فقر اور فاقے کا خوف ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ سخاوت فرماتے تھے، اور آپ کی سخاوت بادشاہوں سے بھی زیادہ تھی. اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے. کئی مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آپ کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، اور انہوں نے آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گھر میں کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، اور کام کے لیے کوئی نوکر خادم نہیں ہے. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ کوئی خادم ہمیں مل جائے، کوئی نوکر مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور باندی آئے ہوئے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کو تسبیحات دی، جن تسبیحات کو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. فرمایا بیٹی میں تمہیں غلام اور وہ نوکر تو نہیں دے سکتا، وہ تو اور بھی مستحق لوگ ہیں جو صفہ والے ہیں، میں ان کو بیچ کر ان پہ وہ پیسے خرچ کروں گا. تم ایسے کرو، یہ تسبیحات پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے غلام سے اور نوکر سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو بھی کچھ نہیں دیا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کہ ساری انسانیت کو آپ دے رہے ہیں، اپنے گھر کو آپ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، رمضان میں آپ کی تلاوت بڑھ جاتی تھی. اس لیے رمضان میں کثرت سے سخاوت کرنی چاہیے. آج کل تو ویسے بھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے، آپ کو کچھ دیا ہے، تو ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکے وہ ہم کوشش کریں اس مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں. اسی سلسلے میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے تراویح کے حوالے سے، میں اسی سوال سے آغاز کرتا ہوں. اس کا تعلق بھی تلاوت سے ہے کہ تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. تو ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص
اکیلے تراوی پڑھ رہا ہو، انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تراوی کی، تو وہ جہری قرات کرے گا یا سری، یعنی آہستہ قرآن پڑھے گا یا زور سے قرآن پڑھے گا؟ اس لیے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم تراوی پڑھتے ہیں تو امام صاحب زور سے نماز، جہری آواز سے نماز پڑھاتے ہیں، تو تراوی اگر کوئی شخص اکیلے پڑھ رہا ہے تو اسے کیسے پڑھنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے یا زور سے؟ تو اس بارے میں پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ نمازیں دو قسم کی ہے، ایک جہری نماز اور ایک سری نماز۔ مثلا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جب امام پڑھاتے ہیں تو یہ جہری آواز سے پڑھاتے ہیں، اور ظہر اور عصر کی نماز امام جب پڑھاتے ہیں تو آہستہ آواز سے پڑھاتے ہیں۔ تو بعض نمازیں جہری ہیں، بعض سری ہیں۔ یہ سری اور جہری کا جو فرق ہے یہ جماعت کے تعلق سے ہے، یعنی جماعت کی نمازیں بعض سری ہے، بعض جماعت کی نمازیں جہری ہے، بعض سری ہے، اور امام کے لیے ضروری ہے کہ جہری نمازوں میں جہری قرات کرے، سری میں سری قرات کرے۔ اگر اس کا الٹ ہو گیا، امام نے جماعت میں جہری نماز میں سری قرات کی، سری میں جہری قرات کی، تو واجب چھوٹ گیا، اس کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ تو جہری اور سری نماز یہ جماعت کی نماز کے بارے میں ہے کہ جہری نماز جماعت کے ساتھ جب ہو تو جہری نماز میں زور سے قرات کرنا، سری میں آہستہ قرات کرنا امام کے لیے واجب ہے۔ یہ باقی اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، اس پر جہری قرات واجب نہیں ہے۔ ہاں، وہ جہری قرات اگر کرتا ہے تو اس کی نماز جائز ہوگی۔ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر میں آہستہ قرات کرے، اس لیے کہ دن کی نماز میں جہری قرات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی شخص نے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ظہر کی نماز میں جہری قرات کر لی تو یہ ٹھیک نہیں کیا اس نے، لیکن اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جماعت نہیں پڑھا رہا ہے۔ البتہ اگر رات کو کوئی شخص تراویح پڑھتا ہے تو وہ زور سے بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میں ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام تو راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ پھر آپ کا گزر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے بلند آواز سے جہرن قرات فرما رہے ہیں۔ تو دوسرے دن آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ میں رات کو دیکھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے اور تم آہستہ آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، انہیں بہت زیادہ جہرن اور بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، میں جس ذات سے یعنی اللہ سے مناجات کر رہا تھا اسی کو سنا رہا تھا، وہ اللہ کی ذات سن رہی تھی، اس لیے بہت زیادہ زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی کہ تم بہت زیادہ تیز اور بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا۔ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم تھوڑی سی آواز پست کر کے پڑھا کرو، یعنی اعتدال کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ رات کو اگر کوئی شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے تراویح کی نماز ہو، اور وہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور جو حفاظ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب اگر کوئی شخص انفرادی بھی نماز پڑھ رہا ہو، تراویح پڑھ رہا ہو اور اس میں طویل قرات کر رہا ہو، تو وہ انسان کو فطری طور پر ایک شوق ہوتا ہے زور سے قرات کرنے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ زور سے قرات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک جو سوال پوچھا گیا ہے وہ وطر کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہیں، اور وطر کے حوالے سے سوالات زیادہ آ رہے ہیں۔ وہ ایک دو دن پہلے بھی یہ مسئلے عرض کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مزید سوالات کیے ہیں۔
تو وطر کے حوالے سے ایک سوال تو یہ آیا ہے کہ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں، اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ وطر کے اندر 2 تشہد ہے یا ایک تشہد، یعنی 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ وطر کی 3 رکعتوں کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زیادہ تر نماز رات کی، تہجد کی، وطر کی گھر میں پڑھتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ روایت بیان کی ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز میں کتنی رکعت پڑھتے تھے تو اور کیسے نماز پڑھتے تھے رمضان کی رات کی نماز کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں یعنی پورے سال 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد کی نماز ہوتی تھی اور 3 رکعت اس میں وطر کی نماز ہوتی تھی۔ یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، تراویح کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی، یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی روایت میں، بخاری شریف کی اس روایت میں یہ بھی فرماتی ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اور ایسی خوبصورت پڑھتے تھے کہ اور اتنی طویل پڑھتے تھے کہ تم اس کی طویل اور خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو، یعنی اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی اور اتنی طویل ہوتی تھی۔ پھر 4 پڑھتے تھے، تو گویا 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ پھر 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے 3 رکعت وطر کی۔ اسی طرح ترمذی میں بھی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں، اور یہ الفاظ موجود ہے، پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے یہ سورت، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ بات معلوم ہو گئی کہ وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ ایسی کوئی نماز آپ کو نہیں ملے گی کہ جو 3 رکعت کے بجائے 1 رکعت ہو، یعنی 2 رکعت آپ کو ملیں گی، 3 رکعت آپ کو ملیں گی، 4 رکعت آپ کو ملیں گی، لیکن 1 رکعت کوئی نہیں ملتی۔ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، لیکن ایسی کوئی نماز نہیں جو 1 رکعت والی ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ 2 رکعت کے بعد جو تشہد کرتے ہیں، کیا یہ تشہد وطر میں ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں بھی میں 1-2 روایتیں سنا دیتا ہوں احادیث میں۔ اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اور تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، تو وہ زیادہ روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ آپ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز، جب بھی اور جو نماز آپ شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے۔ نماز کی افتتاح اور نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے فرمایا کرتے تھے ہمیشہ، اور اس کے بعد آپ یعنی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ نے ایک بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز کی افتتاح اور نماز کا آغاز اللہ اکبر سے فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات اسی حدیث میں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے تھے، ہمیشہ۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات نہ پڑھی ہو۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ لہٰذا ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھا کرتے تھے، چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، چاہے 3 رکعت والی نماز ہو۔ اور 2 رکعت والی نماز میں تو آپ کے پاس پھر چوائس ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کی آخری اتحیات ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ ہر نماز میں 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے تھے۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت مستدرک حاکم کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور سلام آخری رکعت کے وقت، یعنی آخری رکعت کے بعد سلام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ 3 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ معلوم ہوا وطر 3 رکعت ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا بھی ہے، دوسری رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرنا، سلام تیسری رکعت کے بعد پھیرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے، چنانچہ بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عاصم فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کی کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ خبر دی ہے، آپ نے یہ حدیث سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جس شخص نے بھی یہ بات کی ہے اس نے جھوٹ کہا۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے، اس کے علاوہ آپ نے قنوت نہیں پڑھی، اور وہ قنوت نازلہ ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا۔ اور قنوت وتر حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو یہ وتر کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہے۔ اب آتے ہیں جی رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہیں، وہ سوالات بھی ان کے بھی جوابات کوشش کرتا ہوں جتنے ہو گئے وہ آپ کے سامنے آج پیش کیے جائیں گے۔ یہ روزے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہے، تو ان کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں، تو میں کچھ تفصیل بھی بیان کر دیتا ہوں۔ روزے کی توڑنے والی چیزیں، روزے کے اندر اگر کوئی شخص کوئی چیز کھا لے، کوئی چیز پی لے، یا میاں بیوی اپنی ازدواجی تعلقات میں مبتلا ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں بھول کر کی جائے، یعنی بھول کر کسی نے کھا لیا، پی لیا اور خواہش پوری کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر، یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے، بھول کر کھائے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے 1 مرتبہ کھائے، دن میں 2 مرتبہ کھا لیا، یا زیادہ کھا لیا یا کم کھا لیا، یا اللہ نے کھلایا پلایا اسے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لے، اگر کوئی شخص رمضان میں بھول سے کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا اسے، آپ کو معلوم ہے یہ روزے دار ہے اور یہ بھول کر کھا رہا ہے، تو اس کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ تو دیکھنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص کھا رہا ہے بھول کر یا پی رہا ہے، اگر وہ بیچارہ بہت زیادہ کمزور ہے، بوڑھا شخص ہے، اور آپ دیکھتے ہیں گرمی بھی بہت ہے، اور بوڑھا آدمی ہے، وہ بیچارہ بھول کر پی رہا ہے پانی، تو پھر آپ اس کو نہ بتائیں۔ اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول کر کھا پی رہا ہے اللہ اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحت مند آدمی ہے، توانا آدمی ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ بھول کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، پھر اس کو بتا دے، تاکہ اس کو ایک خیر کی بات پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں تم بھول کر کھا رہے ہو، پی رہے ہو، اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، تو یہ بھی آپ اس کے ساتھ خیر کر رہے ہیں۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ پہلی صورت میں بھی آپ خیر کر رہے ہیں اور دوسری صورت میں بھی آپ خیر کر رہے ہیں، اور وہ جو اس نے کھایا پیا ہے بھول کر، وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ تو یہ بات ایک تو یہ ہو گئی۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس سے۔ اسی طرح روزے میں مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ جن کے دانتوں یا مسوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ جن کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں ان کو دانتوں میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر اس سے خون بہہ جائے گا، تکلیف ہوگی۔ برش بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس میں پیسٹ لگا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ پیسٹ میں خطرہ یہ ہوگا پیسٹ آپ نے لگایا تو پیسٹ نیچے چلا جائے گا، نیچے چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بغیر پیسٹ کے آپ کر سکتے ہیں۔ اور
روزے کے اندر خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کے اندر سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزے کے اندر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور اس شخص کو انجیکشن لگانا ہے، ڈرپ لگانی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بلا ضرورت انجیکشن اور ڈرپ نہ لگائے، ضرورت کی وجہ سے لگائے، اگر ڈاکٹر کہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ قدرتی راستے سے اس کے جسم میں کوئی دوا نہیں جا رہی ہے، کوئی غذا نہیں جا رہی ہے، اس کے مسامات کے ذریعے جا رہی ہے، رگوں کے ذریعے جا رہی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور فقہائے کرام نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر روزے میں کسی کو سانپ نے ڈس لیا تو اس کے خون میں وہ زہر چلا جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو دوائی کھانی پڑے گی، وہ الگ مسئلہ ہے، پھر دوائی جان بچانے کے لیے کھائے گا تاکہ اس کی جان بچ جائے، روزہ توڑ دے گا۔ لیکن یہ مثال دی ہے کہ جس طرح زہر اگر جسم میں چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو دوائی کے مسامات کے ذریعے جسم میں جانے سے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا جی، انہیلر، بعض لوگ انہیلر استعمال کرتے ہیں، جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے سانس کی، انہیلر استعمال کرتے ہیں۔ تو انہیلر جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف ہوا نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر دوا ہوتی ہے، اور وہ دوائی کے ذرات اندر جاتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص انہیلر استعمال کرتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اور رکھنے کے بعد پھر اس کو ضرورت پڑ گئی دن میں انہیلر استعمال کرنے کی، تکلیف ہو گئی تو استعمال کر لے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ باقی روزہ بھی روزے داروں کی طرح رکھے، شام تک روزے داروں کی طرح رہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، جب بعد میں ٹھیک ہو جائے گا رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے۔ اور اگر وہ اتنا بیمار ہے، اتنا مریض ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو ہر وقت پف لینے پڑتے ہیں، انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے اس کا، اور وہ رمضان میں روزہ رکھنے سے معذور ہے۔ تو انہیلر کے لیے یہ حکم ہے۔ اسی طرح آکسیجن کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کو آکسیجن لگانے کی ضرورت پڑ گئی تو صرف آکسیجن جو ہے یہ ہوا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ہاں، آکسیجن میں اگر کوئی اور دوا ملائی گئی ہو تو دوا اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد اس کو ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اس کو روزہ توڑنا پڑتا ہے، بیمار ہو گیا، تکلیف ہو گئی، دوا کھانی پڑ گئی، انہیلر لینا پڑ گیا، دوائی کھانی پڑ گئی، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو اجازت ہے، وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، وہ اپنی جان کو بچائے، اور بعد میں، اور اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، بعد میں پھر وہ جب صحت مند ہو جائے گا رمضان کے بعد تو روزوں کی قضا کر لے۔ ناک میں دوائی ڈالنے سے، ناک کے اوپر دوائی لگائی، اندر لگائی، لیکن خشک دوائی ہے، پیسٹ ہے، اور وہ نرم ہڈی تک نہیں پہنچی ہے، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایسی دوائی ہے جیسے سپرے کیا ہے یا ڈروپ ڈالے ہیں، تو وہ اندر نرم ہڈی سے آگے چلے، یہاں پہنچ گیا تو وہ حلق میں چلا جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے۔ اسی طرح رمضان میں کلی کرتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ زور سے پانی اندر نہ ڈالے تاکہ نرم ہڈی تک نہ پہنچے، ورنہ حلق میں پانی اتر جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر رمضان میں غسل فرض ہو جائے تو مثلا کوئی شخص سویا ہوا ہے، بیدار ہوا، غسل اس سے پر فرض ہو گیا، تو سونے کی حالت میں، جو نیند کی حالت میں غسل فرض ہوا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ روزے میں غسل بھی کر سکتا ہے۔ یا رات میں اگر کسی کو غسل کی ضرورت تھی اور اس نے غسل نہیں کیا، سحری کھانے کے بعد پھر اب وہ غسل کرتا ہے روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد، تو بھی غسل کر سکتا ہے۔ البتہ جب غسل کرے گا تو اس غسل میں احتیاط کرے کہ کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی ڈالتے وقت بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے۔ غسل میں کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، بس جیسے وضو میں آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جتنا پانی وضو میں کلی کرتے وقت ڈالتے ہیں، جتنا پانی وضو میں ناک میں ڈالتے، اتنا ہی پانی غسل میں ڈالے۔ رمضان کے روزے کی حالت میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے، ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بہت زیادہ پانی اوپر ناک میں چڑھا لیا یا غرغرہ کرتے وقت پانی نیچے اتر گیا، اس سے آپ کا غسل پورا ہو جائے گا۔
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے رمضان میں جو کلی کی ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے تو یہ بہت زیادہ اوپر نہیں گیا، اس سے غسل نہیں ہو. ایسی بات نہیں، آپ کا غسل ہو گیا. کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، وہ ہو گیا آپ کا. اب روزے کی وجہ سے بہت زیادہ مبالغہ آپ نہ کریں تاکہ آپ کا روزہ خراب نہ ہو. تو یہ اس طریقے سے پانی ڈالتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آنکھ میں سرما ڈالے، آنکھ میں دوائی ڈالے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوا ڈالنے کا مسئلہ، کان میں پانی چلے جانے کا مسئلہ، اگر کان کے اندر پانی خود بخود چلا گیا، یعنی نہاتے وقت پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پانی میں ڈالا اس نے کان میں پانی، تو بعض فقہا کے یہاں اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض کے یہاں نہیں ٹوٹتا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، پانی کان میں نہ ڈالیں. کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ تو فقہاء اکرام اس بارے میں، چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسائل میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. قدیم جو فقہاء ہے وہ یہ کہتے ہیں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض فقہاء یہ کہتے ہیں پردہ اگر پٹا ہوا ہو تب ٹوٹتا ہے. اور یہ قدیم فقہاء کے یہاں، اور اس میں پھر آگے تفصیلات ہیں. میں صرف یہ ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، قدیم فقہاء یہ کہتے ہیں. اب آج کل کچھ نئی تحقیق ہوئی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، سائنس اور میڈیکل سائنس بہت آگے چلی گئی ہے، انسان کے پورے جسم کا ریسرچ ہو چکا ہے، ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں. تو اس حوالے سے اب جو نئے کچھ فتاوی سامنے آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یہ دوا جو ہے یہ دماغ میں بھی نہیں جاتی اور یہ حلق میں بھی نہیں جاتی ہے، الا یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں پردہ پٹا ہوا ہو کسی کا. اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو منہ کے ذریعے نالی ڈال کر غذا دی جاتی ہے، ناک کے ذریعے غذا دی جاتی ہے، تو یہاں سے تو راستہ ہے حلق میں، لیکن کان سے کسی کو غذا نہیں دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ تحقیقات ہوتی رہتی ہے. ان حضرات کے یہاں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الا یہ کہ پردہ پٹا ہوا ہو. تو یہ دو باتیں کچھ جدید فقہا اور قدیم جو فقہا ہے ان میں یہ فرق ہو گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کو جس مفتی پر اعتماد ہو، جس عالم پر اعتماد ہو، اور اس کے فتوے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اجتہادی مسائل ہے اور یہ کوئی قطعی مسائل نہیں ہے، اور اجتہادی مسائل میں گنجائش ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ، ایک تو یہ کہ آپ جس مفتی پر چاہے، جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس پر عمل کریں. دوسری بات یہ کہ احتیاط، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقوی. تقوی یہ ہے کہ ہم وہ پہلو لیں جس میں سارے فتاوا پر عمل ہو سکتا ہو. تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ کان میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کے وقت یا افطاری کے وقت دوائی ڈالیں. اگر بہت زیادہ مجبوری ہو، رمضان میں آپ نے دوائی ڈال دی ہے، تو پھر احتیاط تو زیادہ اسی میں ہے کہ آپ اس کو پھر ان فتاوا پر عمل کریں، اور بعد میں اگر آپ کو رمضان گزر جائے تو اس کی ایک قضا کر لیں. بہرحال یہ چند باتیں آج عرض کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے برکات نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل 4 بجے یو کے ٹائم کے مطابق اور 8 بجے شب پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کے اگر کوئی سوالات ہو اس حوالے سے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.